جمعے کا دن آیا، رحمت برکت لایا، چلو مومنو جمعہ پڑھنے تیاری سے جائیں گے، چلو مومنو جمعہ پڑھنے تیاری سے جائیں گے۔ الحمدللہ المبدی المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وشفیعنا وملجأنا ومأوانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قال اللہ تعالی بشان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لي خمسة نطفي بها حذ الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہیں کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہو تو دیتا رہوں پہرا تیرا، رات کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور بات کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثناء اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں میں زندگی گزارنے کا نصاب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح کے مواقع اور خاص اس طرح کی برکات عطا فرمائی جس کی وجہ کر بندہ مومن اس حقیقت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں یہ کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو بس کافی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لازم ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے، مالک شجاعت نے ہمارے لیے ایسے نصاب مرتب فرمائے اپنی شان کریمی کے لائق، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اس کے باوجود اس نے یہ شان اور یہ پورے کا پورا نصاب مرتب فرمایا جس کے ذریعے ایک بندہ مومن کو اس بات کا احساس ہو کہ پوری زندگی یوں گزر گئی، اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو رب کو راضی کرنے کے کون سے ایسے اعمال کرے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے اور اللہ تعالیٰ کے غوب سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ یقیناً لرزہ و ترسا نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب زندگی بھی یوں بربادیوں کی نظر ہو گئی، یوں زندگی بھی لہو و لعب کی نظر ہو گئی، یوں زندگی بھی اللہ کے نافرمانیوں کی نظر ہو گئی، اب وہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ میں اس بات کو ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں تو آپ بڑی آسانی سے میرے مدعے کو، میرے موقف کو اس وقت میں سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے، ایک شخص ہے جو بڑا بیچارہ غریب آدمی ہے، اور وہ کسی بڑے مال میں یا کسی بھی بڑے شاپنگ ہال میں وہ خریداری نہیں کرتا، وہ جاتا ہے چھوٹے موٹے بازاروں سے خریداری کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے جمعہ بازار میں چیزیں سستی ملیں گی، منگل بازار میں ملیں گی، وہ مختلف اور اس طرح چھوٹے چھوٹے بازاروں میں جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی لے کر کے جاتا ہے، خریداری کر لیتا ہے، بڑے مال کو باہر سے دیکھ کے گزر جاتا ہے۔ کئی بار اس کے بچے فرمائش کرتے ہیں یہاں جانا ہے، یہ لینا ہے، لیکن وہ نہیں جاتا۔
اس لیے کہ اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہاں کے جو معاملات اور وہاں کی جو قیمتیں ہیں یہ اس کی اپنی بساط سے باہر ہے اور اس کی اپنی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اور اس بات کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مال چلا رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں غریب آدمی ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہمارے پاس جو ہے وہ اس طبقے کا آئے گا جو یہ افورڈ کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سارے معاملات یوں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ یعنی جن کے پاس یہ مال ہے، جن کے پاس یہ اس طرح کی سہولیات اور اس طرح کے ان کے پاس شاپنگ ہالز ہیں، تو وہ مختلف مواقع پر مختلف آفرز دیتے ہیں، مختلف مواقع پر مختلف پیشکش رکھتے ہیں. یہ صرف مال کی بات نہیں کر رہا، آپ کوئی پلاٹ لینے کی بات کریں، کوئی زمین لینے کی بات کریں، آج ہر جگہ یہ چل رہا ہے. وہ آپ کو 50% آف دیں گے، وہ مختلف بائی ون گیٹ ون دیں گے، بہت ساری اور آپ کے لیے فیسلٹیز دیں گے. تو پھر غریب آدمی جو کہ یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اس عظیم اور اس بڑے اور اس مہنگے ترین مال میں جا کے شاپنگ نہیں کر سکتا، اس کی بھی ہمت بنتی ہے یار یہ چیز تو یہاں بھی طرح کی مل رہی ہے، وہاں بھی ملے گی، اچھا ایک اچھے ادارے سے، ایک اچھے برانڈ سے، ایک اچھی جگہ سے میں سامان خرید سکتا ہوں. اس تناظر میں پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں جائے اور جا کر کے وہاں سے سامان خریدے. تشبیہ بلا تمثیل، بالکل اسی بات کو یوں سمجھیے، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھ کر کے، اللہ کے غضب کو دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی شان کو دیکھ کر کے ایک بندہ ہے مومن جو ساری زندگی یوں گزار چکا ہے، اب موت کے قریب آ چکا ہے، اب اسے موت یاد آ رہی ہے، 40 سال کی عمر کا ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے، اب اسے موت یاد آ رہی ہے، اپنے آگے بھی جو لوگ مرتے ہوئے دیکھ رہا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جوانی کے برباد کیے ہوئے دنوں کا ازالہ ہو جائے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے رجوع کرنے کی کوئی ایسا رابطہ، کوئی ایسی صورت بن جائے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے. تو پھر ایسی صورتحال میں کبھی آپ دیکھیں گے کوئی مکہ چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی کسی آستانے پر چلا گیا، کوئی کسی نیک بندے کے پاس چلا گیا، زندگی برباد ہو رہی ہے. کوئی صورت بتاؤ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ساری پریشانی کو اور یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم قرآن رشید میں وہ محبت کے ضابطے بیان فرمائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دیجئے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. نیکوکاروں، پرہیزگاروں، عبادت گزاروں سے خطاب ہے، لیکن یہاں پر جو خاص خطاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی برباد کر دی، کچھ بھی نہیں ہے، نیکیاں کوئی نہیں ہے، زندگی لہو و لعب کے نور ہو گئی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو منایا جائے، اب وہ یہ چاہتے ہیں رب کے قریب ہوا جائے، لیکن جب اعمال نامے دیکھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، اور جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. جب وہی آیت کریمہ دیکھتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے، اللہ اکبر. رات کی لذت دیکھو، رات کے اندھیرے میں اس آیت کریمہ کو پڑھو نا بندہ وجد کرنے لگ جاتا ہے. اے اللہ کسی حاجی سے خطاب کر رہا ہے، پھر تہجد گزار سے خطاب فرما رہا ہے، کسی بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑے نیکوکار سے خطاب فرما رہا ہے، سب سے خطاب ہے، لیکن اس سے بھی ہے جس کے گناہوں نے اس کو توڑ ڈالا، جس کی کمر گناہوں سے ٹوٹ چکی ہے، جس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. یا عبادی، اے میرے پیارے بندے جنہوں نے ظلم کر لیا، جنہوں نے برباد کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ. یہ ایک فرمان ہے، ایسے کتنے سارے فرمان. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے غافل کر کے رکھ رہی ہے؟ آنا رب کے پاس، وہ تو ایک آنسوؤں کے قطرے پر راضی ہونے والا ہے، وہ ایک سجدے پہ راضی ہونے والا ہے. اور یہ بات بھی میں صرف اپنے بشری تقاضے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ وہ آنسو کے قطرے پہ راضی ہونے والا ہے، وہ بغیر کسی سبب کے بھی راضی ہوتا ہے. اس کے راضی ہونے کے لیے اسے کسی سبب کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے راضی ہوتا ہے. اللہ بغیر سبب کے بخشنے پر قادر ہے، اور وہ یہ اس بات پر محبت فرماتا. دیکھو بندہ پیدا ہوا تو بھی مسلمان تھا، جوانی کے شدید ترین نفس کے فتنوں کا سامنا کیا پھر بھی مسلمان تھا، اور جب یہ بڈھا ہو گیا مرنے والا ہے پھر بھی اسلام پر اس کو معلوم ہے اب کوئی وجہ نہیں جو بچت کی صورت ہو، بس یہ ہے کہ جس اسلام پر میں قائم تھا اسی پر میں قائم رہوں. اتنی محبت کرنے والے رب. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس رب سے محبت کے تقاضوں سے غافل ہیں. میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے یہاں ہم دعوی عشق رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کر ہمیں حضور سے پیار ہے، یہ دعویٰ ہم سب کو ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہم سب کا ہے، ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اچھا، لیکن
جب محبت کے دعووں کے تقاضوں کی بات کریں تو شعاری نظر آتا. ہم پھر تقاضے پورے نہیں کر رہے. اگر پوچھا جائے کہ تم عاشق رسول ہو، اپنے کچھ ایسے اعمال بتاؤ جس بنا پر تمہیں عاشق رسول کہا جائے. ورنہ عشق تو بہت اوپر کی چیز ہے. ہمارے بعض لوگوں نے کہا عشق کہنا بھی نہیں چاہیے. میں عاشق رسول کا یہ بہت بڑا جملہ ہے. میں محب رسول ہوں، واہ یہ ٹھیک ہے. عاشق رسول عشق تو وہ ہوتا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. عشق تو اس کا نام ہے. عشق تو جل کر فنا ہو جانے کا نام ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا. عشق تو فنا ہو جانے کا نام، عشق تو مٹ جانے کا نام ہے. ہم عاشق رسول کا بہت بڑا دعویٰ. اور جب اس کے تقاضے پوچھے جائیں تو تقاضے وہ بنیادی کام، بنیادی اعمال اور بنیادی چیزوں میں بھی پورے نہیں ہوتے. تقاضے بنیادی اعمال میں بھی نظر نہیں آتے. میں فجر کی نماز کی بات کروں، بن وقتہ نمازوں کی بات کروں، چہرے پہ سنت رسول کی بات کروں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی بات کروں، اپنے رہن سہن، بول چال، کھانا پینا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اگر اس پر بات کروں تو پھر ایک کلام ہوگا کہ ہم عشق رسول کے دعوے میں کتنے سچے ہیں. لیکن جناب یہ میرا ٹاپک نہیں. ہم اس پر بارہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج میں کسی اور زاویے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں عشق رسول کا دعویٰ تو ہم نے کیا، لیکن عشق رسول کے دعوے کے تقاضوں سے ہماری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہارا خالق و مالک ہے. اللہ کے حبیب سے محبت کرو کیونکہ میں اسی رب کا محبوب ہوں. حضور سے پیار کی وجہ بھی ذات خدا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ اور محبت کا سبب ان کی اپنی ذوات نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے. خود قبلہ مجد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی صحابی سے محبت کا سبب ذات مصطفیٰ ہے. کسی بھی صحابی سے عقیدت کا سبب ذات مصطفیٰ. اگر ذات مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو صحابی سے بھی نہیں ہوگی، اور اگر صحابی سے ہے تو ان کی صحابیت کی وجہ کر نہیں بلکہ مرتبہ رسالت کی وجہ کر، سرکار سے تعلق کی وجہ کر. بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ محبت اللہ کی وجہ کر ہے. اگر اللہ سے محبت نہیں رسول اللہ سے محبت نہیں، اور اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو بھی اللہ سے محبت ہوگی. اور پھر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں تو میں آپ سے عرض کروں بہلول دانا رحمہ اللہ، ان کو بہلول کہا جاتا ہے لیکن اصل جو تلفظ ہے وہ بہلول ہے. مجذوب تھے اور عشق الہی کی تجلی سے عقل کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے سبب ظاہری خد و خال پر عقل کام نہیں کرتی تھی لیکن دل پر تجلیات الہی کا مسلسل فیضان جاری تھا، جس کی وجہ کر اللہ کے ذات میں گمراہ کرتے تھے. مشہور واقعات آپ جانتے ہیں، دجلہ کے کنارے آج بھی ان کا مزار موجود ہے. حضور قبلہ سری سفتی کا، جنید بغدادی کا، دیگر بزرگوں کا مزار بھی، ان کا مزار بھی ہے، حضور بہلول دانا رحمہ اللہ کا. ایک مرتبہ آپ بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے، اوپر سے بادشاہ نے دیکھا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا بہلول کو میرے پاس لے آؤ. سپاہیوں نے وہیں سے رسہ پھینکا، ٹوکرا، نیچے والوں کو آرڈر کیا، انہوں نے بہلول کو بٹھایا، اوپر کھینچ لیا. بادشاہ سلامت کے سامنے بہلول حاضر ہے. کیوں بلایا مجھے؟ کہ حضور ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو. کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ بہلول دان نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ محب بنو گے کہ محبوب؟ محب بن کے قریب ہو گے یا محبوب بن کے؟ پھر بتاؤں گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. کہ تو حضور آپ ہی بتا دیجئے محب کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور محبوب کو کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ محب کو زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی قریب نہیں ہو پاتا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور محبوب کو لمحہ بھی نہیں لگتا، قریب ہو جاتا ہے. کہ تو حضور کوئی دلیل؟ کہ یہ دلیل یہی تو معاملہ ہے جو تم نے ابھی میرے ساتھ کیا ہے، یہی دلیل ہے. کہ سمجھا نہیں میں؟ کہ دیکھو اگر میں تمہارا محب ہوتا، یعنی میں تمہارے پاس آنا چاہتا، پیار کرنا چاہتا، ملنا چاہتا، میں کیا کرتا؟ خط لکھتا، سپاہی کو دیتا، وہ وزیر کے پاس جاتا، وزیر کا موڈ ہوتا تو دیکھتا، میں رکھ دیتا، پھر دیکھتا، دیکھ کر کے آپ کے پاس پیش کرتا، آپ دیکھتے،
آپ کا موڈ نہیں ہوتا، مزاج کے خلاف ہوتا، منع کر دیتے، چلے آپ بلا لیتے، آگے 6-8 مہینے بعد کا مجھے ٹائم ملتا کہ ٹھیک ہے بادشاہ نے آرڈر کر دیا ہے ملنے کے لیے آ جاؤ، میں 6-8 مہینے کے بعد آپ سے ملنے کے لیے آتا پتہ لگا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، پھر ملاقات نہیں ہوتی، یا پتہ لگا مزاج ابھی ملنے کا نہیں ہے، دل نہیں کر رہا، پھر ملاقات نہیں ہوتی، چلے سب کچھ نہیں تھا، ملاقات پھر بھی ہو جاتی 6-8 مہینے کے بعد، ابھی آپ سے بات شروع کی ہوتی، آپ اگر نہیں جاؤ یار بات نام، یہ ہوتا ہے محب۔ زندگی گزر جائے پھر بھی ملاقات نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، زندگی گزر جائے پھر بھی قرب نہ ملے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو محبوب ہوتا ہے نا اس کو ایسی اٹھا لیا جاتا ہے جیسے رام نے مجھے اٹھا لیا ہے، لمحہ نہیں لگتا رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ جس سے وہ پیار کرنے لگے، جس سے وہ پیار، جیسے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا وہ واقعہ جو ہم میٹرک میں پڑھتے ہیں نا، ایک مرتبہ رات اٹھے دیکھا کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہے ہو؟ کہہ رہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کر دے، کہا میرا نام ہے، دیکھا کہ نہیں تمہارا نام تو نہیں ہے، اگلے دن پھر بیدار ہوئے، دیکھا نام لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے بھائی؟ کہا ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کہ دیکھو میرا نام ہے، کہا مبارک ہو آپ کا نام تو سب سے اوپر موجود ہے۔ اب بات یہ ہے، قبلہ بورس دانا رحمہ اللہ سے پوچھا خلیفہ ہارون رشید نے، اس بات کی آپ کے پاس کوئی اور صورت کے جس عمل کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جایا جائے؟ اگر میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اگر میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اب قرآن کہتا ہے کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جس پر ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہے وہ خد و خال، یعنی اگر اللہ کے قریب آنے میں، اللہ کا قرب پانے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کی کوششوں میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مانع ہے، چاہے وہ تمہارے گناہ ہیں، چاہے وہ تمہارے اعمال ہیں، چاہے وہ تمہاری غلطیاں ہیں، چاہے وہ زندگی بھر کی شرمساری ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب آنے میں مانے تو پھر اللہ کے فرامین ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے قریب آنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ کا فرمان میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ زندگی بھر کا مجرم، خطا کار، سیاہ کار اس بارگاہ میں آئے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے آغوش میں لے کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو اگر بندہ اس لیے اللہ کے قریب نہیں آ پا رہا کہ ڈر رہا ہے تو ڈر کا تو علاج کر دیا گیا، ڈر کو ختم کرنے کی صورت بیان کر دی گئی، قرآن میں جہاں بجا اللہ نے اپنی بارگاہ کے راستے بیان فرمائے اور خود فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اور دوسرے طریقے سے میں آپ کو رب کے قریب آنے کے راستے نہیں بتا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راہ کی طرف آنے کی کوشش کرے، یعنی جو اللہ کے قرب پانے کی کوشش کرے ہم اس کو اپنے قرب کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ جب اس کا وعدہ ہے، جب خالق کائنات کا اعلان ہے کہ جو میرے قرب کی راہ کی کوشش کرے میں اس کو قرب دے دیتا ہوں، تو اب کوئی بندہ کہتی مجھے تو راستہ ملے ہی نہیں، تو رب تو غلط نہیں بول سکتا، بندہ ہی جھوٹا ہوگا کہ اس نے کوشش نہیں کی ہے۔ وہ سلوک کے راستے پر، وہ طریقت کے راستے پر، وہ اللہ کی محبت کے راستے پر ایسے نہیں چلا جیسے چلنے کا حق تھا۔ اگر وہ چلتا صدق دل کے ساتھ، اگر وہ چلتا سچی نیت کے ساتھ، اگر وہ چلتا اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کے دیے گئے اصولوں اور دیے گئے فرامین کے مطابق، تو اللہ فرماتا ہے سبلنا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ضرور اپنی راہ کی طرف ہدایت دے دیتے اور وہ ضرور ہماری راہ پر چل پڑتا۔ تو پتہ لگا کہ خوف اور گناہوں کا بوجھ، اعمال کی سستیاں اور زندگی کے ختم ہونے کا وقت، ان میں سے کوئی بھی بندے کو اللہ کے قریب آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ بندے کے بہانے بازیاں ہیں کہ یار میں تو ابھی سمن میں کون مجھے قبول کرے گا، کیا اللہ ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا، یہ ڈرامے بازی ہے۔ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ایسے بہانے بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا، اس کی راہ کی طرف آنے والی جو صورتیں ہیں اللہ نے بیان کر دی۔ اب دوسری طرف جب اللہ کے قریب آنا چاہو تو کیا آنا چاہو، کیسے آنا چاہو؟ کہ اللہ کے محبوب بنو، اتباع رسول کر کے اللہ کے محبوب بنو، اللہ کے قرب حاصل کر کے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن وہ کنیکٹیوٹی نہیں بن پاتی جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہوتی، جیسے نماز میں لذت ملے،
کسی سے بولو نا یار نماز بھی مزے کے لیے پڑھی جاتی ہے کبھی. آئس کریم مزے کے لیے کھاتے ہیں, بریانی مزے کے لیے کھاتے ہیں, فلاں چیزیں مزے کے لیے کھاتے ہیں, اس میں ذائقہ ہوتا ہے. نماز میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا وہ رابطہ بحال ہی نہیں ہوا, ہم اللہ کی راہ پر چلنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے, ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کو اختیار کرنے میں کامیابی نہیں ہوئے. اگر ہم نے اس راہ کو اختیار کیا ہوتا, اگر ہم اس راہ پر چلے ہوتے, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اپنی راہ پر چلنے والوں کو اور اپنی راہ کو اختیار کرنے والوں کو محروم نہیں فرماتا. لیکن ہم نے وہ راستہ اور وہ راہ حقیقی معنوں میں اختیار نہیں کی. اب ایک بندہ ہے جو کہتا ہے, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, جو کہتا ہے کہ جی مجھے تو اللہ کی راہ پر چلنے کا شوق بھی ہے, میں چلتا بھی ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں, اس کے باوجود مجھے وہ لذت نہیں مل پا رہی ہے, اس کے باوجود میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پا رہا. وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ نماز میں لذت آنا, وہ نہیں آ رہی ہے ابھی بھی. آزان ہوتے یہ سن کر کے, آزان کی آواز سن کر کے دل اس لیے خوش ہو جائے کہ یار نماز پڑھنی ہے, اب ایسی خوشی دل میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جمعے کے آدھا پونا گھنٹے کے بیان میں نہیں ہو سکتی. ان کی تفصیل یہ خانقاہوں کا مزاج ہے, یہ خانقاہ کا انداز ہے. جب پیر اپنے مرید کو سامنے بیٹھائے, پھر تربیت کرے, پھر اس کے جو مرض ہے اس کو ڈائگنوز کرے, اس کے مرض کی تشخیص کرے, پھر اس کا علاج تجویز کرے. جیسے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے نا رات میں بے چینی ہوتی ہے, اور مجھے اپنی بیوی پہ غصہ آتا ہے, مجھے آفس میں کام کرتے کرتے سانس پھولنے لگ جاتی ہے, ٹیسٹ پہ سب ٹھیک ہے. تو سائیکیٹرسٹ مختلف چیزیں پوچھ کر کے مرض کی تشخیص کر کے علاج تجویز کرتا ہے. ایسے صوفی کا کام ہوتا ہے, مرید کو سامنے بٹھائیں, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت نماز پڑھتا ہوں, لذت نہیں ملتی, مزہ نہیں آتا. اچھا یہ کرتا ہے؟ نہیں. اچھا چلو یہ کر, اچھا یہ کر, 1 مہینے تک یہ عمل کر کے آپ, پھر پتہ لگے گا, پھر بتاتا ہوں, پھر ٹھیک ہو جائے گا. اور ایسے بہت سارے کام جو صوفی تجویز کرتا ہے اپنے مریدین کے لیے. تو ایک پورا الگ نصاب ہے, لیکن میں ظاہر ہے نہ وقت ہے میرے پاس اور نہ میں صوفی ہوں کہ جو میں آپ کے لیے علاج تجویز کر سکوں یا تشخیص کر سکوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم صوفیہ کے صحبت یافتہ ہیں, ہم صوفیہ کے قدموں کا صدقہ لے کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ اس تناظر میں اگر کسی کو نماز میں لذت نہیں آ رہی, اگر کوئی اپنے رب کی محبت کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے, چل نہیں پا رہا, اگر کوئی کوشش کرتا ہے نیک بن نہیں پا رہا, اگر کوئی اس بات کی جستجو رکھتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے لیکن محبت ہو نہیں پا رہی ہے, تو اس کا سیدھا سا اور سادہ سا حل یہ ہے کہ پھر رب سے باتیں کیجیے, اس کو بتائیے, اسے کہیے مالک میں کوشش کرتا ہوں نہیں بن پا رہا ہوں, انہیں یا اللہ برباد ہو گئی زندگی. اب کوئی کہے گا اللہ جانتا نہیں ہے, بالکل جانتا ہے, وہ سب جانتا ہے. اس کے بعد اس کو پسند یہ ہے کہ بندہ اس سے باتیں کرے. آپ نہیں جانتے وہ فرماتا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. کیوں؟ وہ جانتا نہیں کیا پریشانی ہے, اس کو نہیں معلوم مجھے بھی کیا مسئلہ ہے, وہ نہیں جانتا میں وضو بناتے ہوئے کس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں, میں نماز پڑھتے ہوئے کون سے خیالات نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے, سب جانتا ہے. لیکن اس کو پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے. اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے, بلکہ اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے میں راضی رہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ایسا بھی کوئی دینے والا ہوگا کہ مانگنے والے سے خوش رہتا ہے. جب وقت مانگتا رہتا میں دیتا رہتا ہوں, وہ تو اتنا کریم ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ بتوں کا پجاری پوری رات یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا, بت کو پکارتا رہا. رات کے بجلے پیر غنود کی تاری ہوئی اور زبان سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا. اللہ الصمد, صمد نکل گیا. اللہ نے فوراً فرشتے سے فرمایا جا میرے بندے کی عادت پوری کر. مالک وہ ساری رات بت کو پکار رہا تھا اور تو کہہ رہے, تو کہا اس نے مجھے بھی تو پکارا ہے, کہا یا اللہ وہ غلطی سے نکلا ہے اس کی زبان سے. اللہ فرماتا اچھا یہ بتا ساری رات بت کو پکارتا رہا, بت نے اس کو دیا؟ کہا نہیں. کہا اگر اب میں بھی اسے کچھ نہ دوں تو بت میں من میں کیا فرق رہے گا, میں تو مالک کائنات ہوں, میں تو خالق کائنات ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فوراً جا اس کی عادت پوری کر. مجھے بتائیے ایک بتوں کے پجاری کو صنم کے بجائے غلطی سے صمد کہنے پر دے دینے والا آپ کی بات نہیں سنے گا, میری بات نہیں سنے گا, وہ مجھ سے بات نہیں کرے. پوچھئے کبھی صوفی ملے اس سے پوچھئے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں؟ کہا اللہ ہی سے تو ہوتی ہیں, اور کس سے ہوتی ہیں؟
وہ نہ راز کھولتا ہے، وہ نہ عیب کھولتا ہے، نہ دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہے، نہ دنیا کے سامنے ذلیل ہونے دیتا ہے۔ جو چاہو اس سے بتا دو۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ پریشانیاں دور بھی کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ حاجتیں پوری بھی کرتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہم نے بہت سارے اور بھروسے بنا لیے نا، تو اس لیے اللہ سے ہم دور ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کیا جائے، اصل یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کہ بات کیجیے اس سے۔ میں بھی گناہگار آدمی میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے کہ میرا نام لے کے کہیں گے تو ہو جائے گی، لیکن یا اللہ، آج شاہ صاحب نے جمعے کے خطاب میں کہا تھا کہ اللہ سے باتیں کرو، مالک دیکھ میں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، تیرے حبیب سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے غلطیاں، مجھ سے گناہ ہو گئے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں مالک، اگر میں تجھ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا بھی ہوں نا، تو یا اللہ میرے اس جملے کی لاد رکھ لے، مجھے اپنی ذات سے محبت عطا فرما کے مجھے اپنا محبوب بنا، اسی کی ذات کے اوپر رکھیے۔ اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیرے پیارے کا، مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی طریقت کی راہ پر چلا، مجھے اپنی محبت کی راہ پر چلا۔ مالک دیکھ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ دیکھ بال سفید ہو رہے ہیں، جوان اپنے اعتبار سے کہے، بڈھا اپنے اعتبار سے کہے، بچہ اپنے اعتبار سے کہے، دیکھ مالک یہ عمر ہو گئی ہے، اور میری عمر کے لوگ بھی مر رہے ہیں، میرا فلاں دوست بھی چلا گیا، میں بھی مر جاؤں گا، لیکن مالک مجھے اپنے حبیب کے صدقے رسوائی والی موت نہیں دینا۔ اے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے میری بات میں، میرے دعوے میں سچا کر دے، مجھے میرے دعووں میں سچا کر دے۔ اے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، گناہوں نے مجھے بگاڑ دیا ہے، اگر میں مر گیا تیری قسم تباہ ہو جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے اگر تیری رحمت نے میرا ہاتھ تھام لیا تو نہ میری دنیا برباد ہوگی نہ آخرت برباد ہوگی۔ اس سے باتیں کیجیے، آپ دیکھیے گا اللہ کبھی تہجد کے لیے اٹھیے رات کے اندھیرے میں اور نیت باندھ کے سسکیاں لے کر روئیے۔ ماں کبھی روتے ہوئے دیکھے گی؟ میری والدہ ہے اللہ ان کو حیاتی دے، اگر کبھی نماز میں رونے کی آواز سن لینا فوراً بھاگ کر آئیں، کیا ہوا رو کیوں رہے ہو؟ تو میرا رب اس سجدے میں بندہ قیام میں بلک بلک کے رو رہا ہے، اور فرشتوں کے درمیان میں اللہ فخر فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے دیکھ فرشتوں تم نے کہا تھا یہ جا کے خون خرابہ کریں گے، یہ فساد کریں گے، میرے بندے کو دیکھ یہ آج رات کے اندھیرے میں اٹھ گئے، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ صرف میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کہو مالک دیکھ تیرے لیے اٹھاؤں نا، ٹھنڈ میں اٹھاؤں، سردی کے دن میں اٹھاؤں، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنی محبت عطا فرما، میرے دل کے میل کو دور فرما۔ یہ جو کاربن آ گیا نا، گاڑی میں آ جائے تو سٹارٹ نہیں ہوتی، دل میں آ گیا تو کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی، یا اللہ یہ کاربن صاف کر دے، یہ زنگ دور کر دے، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ نہ دے، بس کوشش یہ کرنی اس سے لو لگا رہا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے سچا عشق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے قرب کے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری آئیڈیاز کی ٹیم آئی اللہ پاک نے بہترین جزا عطا فرمائے، حافظ طاہر بھائی سمیت ان کے تمام احباب معاونین کو، ہمارے عمیر شاہ صاحب کو اللہ بہترین جزا دے اور انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔